تو آج ہم کوشش کریں گے آپ کی ایک کنیز جس نے آپ کے گھر میں زندگی گزاری ہے، جس کی زندگی آپ کے سائے میں گزری ہے، حضرت فضہ رحمۃ اللہ علیہا کا تذکرہ کریں۔ دیکھیں اس خاتون نے سائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں زندگی گزارنے کے بعد کون سے مقامات کو اور کن بلندیوں کو آپ نے حاصل کیا ہے۔ ہجرت کے بعد، یا بعض علماء کرام کہتے ہیں جنگ خندق کے بعد، حضرت فضہ مدینے میں آئی اور پیغمبر اسلام نے حضرت فضہ کو بطور خادمہ شہزادی کونین کے حوالے کیا۔ آپ کو کنیز کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ حقیقی معنی میں اس وقت نہ تو مصر سے اسلام کی کوئی جنگ تھی اور نہ ہی سوڈان سے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے آپ یا مصر سے آئی تھیں یا سوڈان سے آئی تھیں، کہ آپ نوبیہ جہاں پہاڑی علاقہ ہے وہاں سے آپ نے ہجرت کی تھی اور مدینہ منورہ پہنچی تھیں۔ تو آپ پریزنر نہیں تھیں، اسیر نہیں تھیں، لیکن آپ کو لایا گیا مدینہ۔ کس اعتبار سے لایا گیا؟ بعض علماء کرام کہتے ہیں اس زمانے میں ایک بزنس تھا لوگوں کا، لوگ دوسرے لوگوں کو بیچا کرتے تھے، مردوں کو بیچا کرتے تھے، عورتوں کو بیچا کرتے تھے۔ سوڈان کے مختلف علاقوں میں فقر تھا، گرمی تھی، شدت کی بھوک تھی، پیاس تھی، تو لوگ وہاں سے لوگوں کو اٹھاتے تھے، مردوں کو اور عورتوں کو، دوسرے شہروں میں اور مختلف سٹیز میں ان کو بیچا کرتے تھے۔ ایک سامان کے طور پر لوگوں کا استعمال کیا جاتا تھا، ان کو سیل کیا جاتا تھا۔ لیکن بعض علماء کرام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، نہیں، حضرت فضہ حضرت سلمان کی طرح جب آپ کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ پیغمبر اسلام نے قیام کیا ہے، نبوت کا پیغام دنیا کو دینا شروع کیا ہے، علنی طور پر مدینہ منورہ میں ایک اسلامی نظام کو قائم کیا ہے، تو معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، حقیقت کو جاننے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ، ایک کاروان کے ساتھ آپ مدینہ منورہ پہنچی، اور جب حقیقت سے آشنا ہوئی تو آپ نے اسلام کو قبول کیا اور پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں اور آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ پیغمبر اسلام نے حضرت فضہ کو آپ کے ایمان کو دیکھتے ہوئے، آپ کے وجود کی نورانیت کو دیکھتے ہوئے نام رکھا آپ کا فضہ، اور آپ کو مولا کائنات اور شہزادی کونین کے حوالے کیا بعنوان خادمہ۔ حتیٰ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ اخدم فاطمہ ابنتہ جاریۃ اسمہا فضہ، کہ جس کا نام فضہ تھا پیغمبر اسلام نے شہزادی کونین کے حوالے کیا، اور آپ شہزادی کونین کی تربیت کے سائے میں زندگی گزارنے کا آپ کو شرف ملا اور آپ کو عزت ملی۔ جب آپ مولا کائنات اور شہزادی کونین کے گھر میں تشریف لائیں تو مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم بارک لنا من فضتنا، یہ گھر میں ہمارے جو خاتون آئی ہے بعنوان خادمہ، بعنوان جاریہ، پروردگار اس خاتون کو ہمارے لیے مبارک قرار دے۔ گھر میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، گھر میں جو میڈ ہوتے ہیں، گھر میں جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ انسان کے گھر کے لیے برکت کا سبب بنے، انسان کے گھر کے لیے وہ وجود باعث برکت ہو، جس کی طرف مولا کائنات نے دعا میں اشارہ کیا ہے۔ جب آئیں آپ شہزادی کونین کے گھر میں، دو چیزوں کو آپ نے مولا کائنات اور شہزادی کونین کے گھر میں دیکھا، ایک مولا کائنات کا زہد، ایک مولا کائنات کی عملی زندگی، پریکٹیکل لائف، ایک شجاع انسان، ایک سخی انسان، ایک عبادت گزار انسان کسے کہا جاتا ہے، یا بعض علماء کی اصطلاح کے بقول ایک قرآنی انسان، کہ جسے قرآن چاہتا ہے ایسا انسان ہونا چاہیے، کسے کہتے ہیں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا مولا کائنات کے زہد کو، اور جو دوسری چیز آپ نے شہزادی کونین کی زندگی سے حاصل کیا، اور شہزادی کونین کی زندگی میں عدالت کا ہونا اور مساوات کا ہونا، کس طرح شہزادی کونین نے زندگی گزاری گھر میں خدمت کرنے والوں کے ساتھ اور گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح کہ شہزادی کونین، جب مولا کائنات نے اشارہ کیا جب آئیں فضہ، تو شہزادی کونین نے اپنا سارا کام فضہ کے حوالے نہیں کیا، شہزادی کونین نے تقسیم کیا کاموں کو، یہ کہتے ہوئے کہ فضہ ایک دن تیرے لیے ہے اور دوسرا دن میرے لیے ہے۔ کاموں کی تقسیم بتا رہی کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے
انسانوں کو ان کی عزت عطا کی ہے، بتایا کہ ان کی قدر کیا ہے، ان کی قیمت کیا ہے۔ میٹ کا مطلب، کام کرنے کا والی یا والے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کو زحمت میں ڈال دیں، مشقت میں ڈال دیں، مشکلات میں ڈال دیں۔ شہزادی کونین نے کہا ایک دن تمہارے لیے ہے اور ایک دن میرے لیے ہے۔ حتیٰ خود حضرت فضہ فرماتی ہیں جب شہزادی کا دن ہوتا تھا تو فضہ کو کام کرنے نہیں دیتی تھی، ہاتھ بٹانے نہیں دیتی تھیں، لیکن جب فضہ کا دن ہوتا تھا شہزادی کونین کہتی تھی میں تیرا ہاتھ بٹاؤں گی، میں تیرا ساتھ دوں گی۔ یعنی عدالت سے بڑھ کر ایک مقام ہے اور ایک صفت ہے جس صفت کا نام ہے احسان کرنا، کرم کرنا اور ساتھ دینا، جبکہ ان کا کام تھا تو شہزادی کونین نے عملی طور پر بتایا۔ حتیٰ سلمان فارسی کہتے ہیں جب میں شہزادی کونین کے گھر میں داخل ہوا، دیکھا کہ شہزادی کونین کا خون اس چکی کے کیل میں لگا ہوا ہے جہاں پر وہ چکی پیسا کرتی تھیں، تو میں نے تعجب سے حضرت فضہ سے خطاب کر کے کہا فضہ تم گھر میں رہتی ہو اور بنت رسول کے ہاتھوں سے خون نکلے؟ تم گھر میں رہتی ہو اور بنت رسول کام میں مصروف ہو؟ تب حضرت فضہ کہتے ہیں سلمان آج فاطمہ کا دن ہے، رسول کی بیٹی چاہتی ہے کہ وہ خود کام کرے، وہ خود اس گھر کا کام کرے۔ اور کہا کرتی تھی شہزادی کونین گھروں کے کام میں یا گھر کے کام میں جو لذت ہے وہ لذت اللہ کے عبادت جو مصلی پہ کی جاتی ہے اس سے کم نہیں ہو سکتی ہے، اس سے کم لذت نہیں ہے، بلکہ وہ عبادت پروردگار کے برابر ہے۔ تو اس گھر میں شہزادی کونین کے حضرت فضہ نے زندگی گزاری، اسی تربیت کے سائے میں زندگی گزاری۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا حضرت فضہ کو، ایک مرتبہ پوچھا کیا حال ہے؟ جیسے آج کل لوگ سوال کرتے ہیں جب ملاقات کرتے ہیں تو آپ کا دن کیسے گزر رہا ہے یا آپ کی رات کیسے گزری ہے اور دن کیسے گزرنے والا ہے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت فضہ سے سوال کیا تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے، تمہارے دن رات کیسے گزر رہے ہیں؟ حضرت فضہ نے کہا یا رسول اللہ میری زندگی کے دن اور رات اس سے بہتر نہیں ہو سکتے کہ جب صبح میری آنکھ کھلتی ہے۔ غور کیجیے گا میرے عزیزو اس جملے کی طرف، واقعاً اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رہنے، ساتھ چلنے اور ان کے سائے میں زندگی گزارنے میں کیا لذت ہے۔ حضرت فضہ نے بتایا یا رسول اللہ اس سے بہتر کیا زندگی ہو سکتی ہے، جب میری آنکھ کھلتی ہے تو علی و فاطمہ مجھے بہن کہہ کر پکارتے ہیں اور حسن و حسین و زینب و کلثوم مجھے ماں کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ خادمہ اور ایک گھر میں کام کرنے والی احساس کر رہی ہے کہ یہ گھر رشتے بناتا ہے، یہ گھر رشتے جوڑ دیتا ہے، یہ گھر رشتہ داریوں کو قائم کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اسے جھڑکی دی جائے، یہ نہیں کہ اس کے حق کو پامال کیا جائے، بلکہ جب بڑے رشتے جوڑ دیے جاتے ہیں عزت ملنے لگتی ہے، مقام ملنے لگتا ہے اور احترام انسان کا باقی رہتا ہے کہ امام وقت کہے یہ میری بہن ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو معصوم اور عصمت کے دائرے میں ہیں وہ کہیں کہ یہ ہماری ماں ہے۔ اس طرح بڑی خوبصورت زندگی آپ نے گزاری، ساتھ رہ کر، ساتھ چل کر وہ رنگ حاصل کیا جو اہل بیت علیہ السلام بندوں کو رنگ عطا کرنا چاہتے تھے۔ بلندیاں حاصل کی، اس لیے کہ بڑے بڑے علماء کہا کرتے ہیں بلندیوں کا تذکرہ کرنا، بلند لوگوں کے ساتھ چلنا، بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں انسان کے اندر خود بڑائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، بڑے ہونے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، انسان پراؤڈ فیل کرتا ہے، انسان احساس کرتا ہے کہ وہ بھی کچھ ہے اور اسے بھی کچھ حاصل کرنا چاہیے تاکہ دو قدم وہ چل سکے۔ کیا حاصل کیا حضرت ختیجہ نے، کتنا بڑا مقام حاصل کیا، یہ وہ تعریفیں جو حضرت ختیجہ فضہ نے بتائی ہیں۔ یہاں پر کیا مقام حاصل کیا علماء کرام کے درمیان گفتگو ہے۔ پہلا مقام قرآن کا علم اور قرآن کی تفسیر کا علم، قرآن کی آیتوں کو حضرت فضہ نے میمورائز کیا تھا۔ حفظ قرآن، مفہوم قرآن، معنی قرآن اور قرآن کی کامنٹری کو جاننے والی خاتون ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں شہزادی کی شہادت کے بعد 20 سال حضرت فضہ نے لوگوں سے بات کی تو قرآن کی آیتوں میں بات کی ہے۔ لوگ جب سوال کرتے کہ سوال کا جواب کیا ہے، حضرت فضہ نے اس سوال کا جواب قرآن کی آیتوں سے دیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو میں بتاؤں گا 40 سوال سفر حج کے درمیان ایک ساتھی نے
حضرت فضہ سے سوال کیا، 40 سوالوں کے جواب حضرت فضہ نے قرآن کی آیتوں سے دیا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ قرآن کی آیتوں سے جواب۔ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں؟ قرآن کی آیتوں سے جواب۔ خوبصورت مکالمہ ہے حضرت فضہ کا اور ایک راوی کا، وہ مکالمہ قرآن مجید کی آیتوں کے سائے میں ہے۔ یعنی جو شہزادی کونین کے گھر میں پل جاتا ہے، یا میں یہیں پر ہم نے دوستوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جو اہل بیت کے سائے میں آ جاتا ہے ان کی تربیت میں، وہ کبھی قرآن سے دور نہیں ہوتا ہے، وہ قرآن کی آیتوں سے دور نہیں ہوتا ہے، قرآن کے مفہوم سے دور نہیں ہوتا، قرآن اس کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک قرآن سے گفتگو، قرآن سے آشنائی حضرت فضہ کی، اور دوسرے حضرت فضہ کا عمل، حضرت فضہ کا اخلاص، آپ کی سنسیئرٹی نے آپ کو اتنا بلند کر دیا کہ آپ کا عمل قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ سورہ دہر میں جہاں پر حسن و حسین کا تذکرہ موجود ہے، شہزادی کونین اور مولائے کائنات کا تذکرہ موجود ہے، انفاق میں، چیریٹی میں، روٹیاں دینے میں، وہیں پر علماء کرام کہتے ہیں فضہ کا تذکرہ بھی ان آیتوں میں موجود ہے۔ اس لیے کہ عمل حضرت فضہ کا اتنا بلند تھا، اتنا سنسیئر تھا، اتنا پاک تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیوی کی روٹیوں کو بھی قبول کر لیا شہزادی کونین کی روٹیوں کے ساتھ۔ کتنا پاک عمل! ایک انسان جب تربیت کے سائے میں زندگی گزارتا ہے معصومین کے، اس کا عمل اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ آج بھی جو بھی سورہ دہر پڑھتا ہے تو اس کنیز شہزادی کونین کو یاد کرتا ہے کہ اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ اور تیسرا کمال جو حضرت فضہ کو ملا اہل البیت علیہ السلام کی تربیت کے سائے میں، وہ یہ کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ مدینے والے آپ کو مستجاب الدعویٰ کہتے تھے۔ جب بھی پریشانی ہوتی، لوگ حضرت فضہ کے قریب آتے اور کہتے فضہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت فضہ کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ یہ مقام آسان نہیں ہے، اس مقام تک پہنچنا بڑی محنت ضروری ہے انسان کے لیے۔ روحانی طور پر، اسپریچولیٹی کے طور پر انسان کو کام کرنا پڑے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام حاصل کرے۔ اللہ کی زمین پر رہ کر انسان عرش پر ایک مقام حاصل کرے کہ اس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ ماہ رمضان میں افطار کے موقع پر حضرت فضہ نے پیغمبر اسلام کو دعوت دی، یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے حجرے میں آئیے گا، آپ ہمارے مہمان بنیے، آپ ہمارے گھر افطار کیجئے گا۔ پیغمبر اسلام نے افطار کو قبول کیا تو حضرت فضہ نے مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار میرے گھر میرا رسول آ رہا ہے، تیرا محبوب آ رہا ہے، پروردگار میرے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو رسول کے شایان شان ہو، آپ کے دسترخوان پر میں لگا سکوں، پروردگار میری مدد کر۔ بعض روایتیں کہتی ہیں حضرت فضہ کے لیے جنت سے کھانے آئے تھے، اس دسترخوان پر وہ کھانا آیا جو رسول کے شایان شان ہو۔ بعض علماء نے کہا یہ رسول کے وجود کی برکت سے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رسول کے وجود کی برکت سے حضرت فضہ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، دسترخوان پر کھانے لگے۔ جب پیغمبر اسلام آئے دسترخوان پر جنت کے کھانوں کو آپ نے دیکھا، پتہ ہے کیا کہا؟ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میری بیٹی کے کنیز کا مقام اتنا بلند ہے کہ جیسے مریم بنت عمران کے لیے جنت سے کھانے آتے تھے، ویسے فضہ کے لیے جنت سے کھانے آ رہے ہیں۔ یہ مقام ہے، یہ مقام، ایک انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے اگر روحانی طور پر انسان محنت کرے۔ یہ تیسرا مقام تھا حضرت فضہ کا۔ اور چوتھا مقام، جس مقام کو میں بہت بڑا مقام سمجھتا ہوں اور ہم لوگ آج اس کوشش کریں تو اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت فضہ اہل البیت علیہ السلام کے اسرار کو جاننے والی محرم اسرار ہے۔ محرم اسرار یعنی کیا؟ گھر میں رہے، اہل البیت علیہ السلام کے اعمال کو دیکھے، ان کے ایکشنز کو دیکھے، اور اہل البیت علیہ السلام ان سے گفتگو کریں، اپنے مشکلات کو بتائیں، اپنے پرابلمز کو بتائیں، اپنے بیماریوں کو بتائیں۔ ایک رازدار انسان کو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ایک رازدار۔ اگر بیوی انسان کی رازدار ہو جائے، گھر خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر کمیونٹی کے رازوں کو انسان محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، وہ کمیونٹی کامیاب ہو جاتی ہے۔ ساری مشکلات یہیں سے شروع ہوتی ہیں
کہ انسان سیکرٹس کو ڈسکلوز کر دیتا ہے، اوپن کر دیتا ہے، محرم اسرار نہیں بنتا، رازدار نہیں بنتا۔ اگر کوئی رازدار بن جائے، سیکرٹس کو ہولڈ کرنے والا بن جائے، پروٹیکٹ کرنے والا بن جائے، زندگی بڑی حسین گزرتی ہے۔ مشورہ کیا اہل البیت علیہ السلام نے حضرت فضہ سے، اس گھر میں رہی، محرم اسرار رہی ہیں اور باتیں کی اہل البیت علیہ السلام نے۔ اتنا ہی نہیں، جب بھی مدینے کی کوئی خاتون شہزادی سے ملنا چاہتی تھی تو اس کے لیے وسیلہ اگر کوئی خاتون بنتی تھی تو حضرت فضہ تھی۔ فضہ کوئی وقت مل جائے شہزادی سے گفتگو ہو، فضہ کوئی وقت مل جائے شہزادی سے بات ہو سکے۔ کتنا بڑا مقام اس بی بی نے حاصل کیا تھا اہل البیت علیہ السلام کے گھر میں آنے کے بعد۔ اور یاد کیا اہل البیت علیہ السلام نے، جب شہزادی کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا، جب محسن کی شہادت ہوئی تو پہلا نام جو شہزادی کے زبان پر آیا وہ حضرت فضہ کا نام تھا، یا فضہ فخذینی۔ اور آخری دیدار پر جب شہزادی کونین کو کفن پہنایا گیا تو مولا کائنات نے اپنے بچوں سے کہا کہ آؤ اپنی ماں سے خدا حافظی کہو، آؤ حسن اپنی ماں سے خدا حافظی کہو، اے حسین آؤ اپنی ماں سے خدا حافظی کہو۔ 4 نام لیے مولا کائنات نے اپنے بچوں کے، حسن، حسین، زینب و کلثوم، اور اس کے بعد 2 نام پیغمبر مولا کائنات نے لیے، ان میں سے ایک نام حضرت فضہ کا تھا اور ایک نام حضرت ایمن کا تھا۔ اے فضہ آؤ شہزادی سے خدا حافظی کرو، اے ایمن آؤ شہزادی سے خدا حافظی کرو۔ یہ مولا شہزادی حضرت فضہ کا یہ مقام بتا رہا ہے کہ مولا کائنات نے اس وقت حضرت فضہ کو یاد کیا، جہاں پر لوگ عام طور پر اپنے گھر میں خدمت کرنے والے خادماؤں کو یاد نہیں کرتے، اس میں مولا کائنات نے یاد کیا۔ یا آخری رخصت کے موقع پر کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام نے اس خاتون کو یاد کیا کہ اماں فضہ میرے خیمے سے وہ میرا کرتا لے آنا جس کو میری ماں نے سلا تھا اور کہا تھا آخری رخصت کے موقع پر پہننا، اور وہ کرتا حضرت فضہ لے کر آئی تھی۔ اور امام جب آخری رخصت کے لیے جا رہے تھے مقتل کی طرف، جہاں امام نے سب کو سلام کیا، زینب کو سلام کیا، فروہ کو سلام کیا، کلثوم کو سلام کیا اور خدا حافظی کی، وہیں پر آپ نے حضرت فضہ کا نام لیا اور کہا فضہ تمہیں بھی خدا حافظ، تم نے بہت زحمت کی ہے، ماں کہہ کر پکارا امام حسین علیہ السلام میں۔ یہ دربار شام میں حضرت فضہ کا وہ شجاعانہ فیصلہ، یہ شجاعانہ جملہ کہ کتنی ہمت کے ساتھ آپ نے دربار شام میں پکار کر خطاب کر کے کہا اپنے ملک کے رہنے والوں کو کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ایک کنیز کی حمایت کرنے والے مل رہے ہیں، لیکن ایک رسول کی مدد کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ وہ اہل البیت علیہ السلام کی محبت کے سائے میں آپ نے زندگی گزاری، وہ بلند مقام، وہ کمال آپ نے حاصل کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے عملی طور پر بتایا، یہ اہل البیت جن کے گھر میں زندگی گزارنے سے، جن کے سائے میں زندگی گزارنے سے انسان عزیز بن جاتا ہے، انسان عفیف بن جاتا ہے، انسان عزت والا بنتا ہے، انسان کو کمال ملتا ہے، انسان کا اسٹیٹس بلند ہو جاتا ہے۔ اہل البیت علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے انسانوں کو عزت دینے کے لیے، ان کے کمالات کو بلند کرنے کے لیے۔ یہ سبق انہوں نے دیا، اگر تم بھی اہل البیت علیہ السلام کے راستے پر چلو گے، گامزن رہو گے، ثابت قدم رہو گے، اہل البیت تمہیں بھی مقام عطا کریں گے۔